آج کس طرح یہود و نصارہ مقام نبوت اور رسالت پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو بس دینی معاملات کا تو پتہ ہے، لیکن دنیاوی معاملات جو ہیں وہ معاشرت کے ہوں، معاشیات کے ہوں، تجارت کے ہوں، کسی لحاظ سے جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، نبی کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لحاظ سے زیادہ عقل ہے، نبی سے تو بس نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا، حج، زکوٰۃ کا، اس کی رہنمائی تو تمہیں نبی سے مل سکتی ہے، لیکن تجارت میں کہاں فائدہ ہوتا ہے، کہاں نقصان ہوتا ہے، تجارت کے کیا اصول ہیں، ترقی کے کیا اصول ہیں، اس بارے میں تمہیں نبوت سے رہنمائی تمہیں نہیں ملے گی۔ وہاں وہ علم ہی نہیں کہ وہاں سے تمہیں رہنمائی مل سکے۔ اس قسم کے آج اعتراض کر کے، اور یہ حدیث جسے میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس قسم کی احادیث کا معنی مفہوم غلط بیان کر کے آج وہ مقام نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے ہیں۔ معاذ اللہ اپنی عقلوں کو نبی کی عقل پر ترجیح دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ان میں تو اتنا سوچ سمجھ یا معاذ اللہ عقل نہیں تھی جتنی سائنس میں عقل ہے یا سائنس جتنا جانتی ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کھجور کے درخت سے پھل لینے کا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ تعبیر نخلا کرتے تھے۔ نخلا کا معنی کھجور ہے، یعنی کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور تعبیر کا معنی یہ ہے کہ مؤنث جو کھجور کا گوشہ ہے اس کے ساتھ مذکر کھجور کے گوشے کی پیوند کاری کرتے تھے، اور اس سے وہ لوگ کھجور کا جو پھل ہے اس کو حاصل کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ عمل دیکھا کہ وہ اس طرح مذکر اور مؤنث گوشے کو ملا کے پیوند کاری کر کے وہ کھجور لے رہے ہیں، اب یہ کوئی دینی معاملہ تو نہیں تھا، اس کا تعلق دنیاوی معاملات زراعت کے ساتھ تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کام سے منع کیا کہ تم یہ کام نہ کرو، مذکر کو اپنی جگہ پہ لگا رہنے دو، مؤنث کو اپنی جگہ پہ، اللہ تمہیں اس سے پھر بھی پھل دے گا، یعنی انہیں اس کام سے روکا۔ اب جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منع کرنے پر وہ لوگ رک گئے، اور انہوں نے بغیر پیوند کاری کے جب وہ کھجور کے درخت لگائے تو یعنی جتنے وقت کے اندر پیوند کاری سے پھل آتا تھا انہوں نے اتنے وقت کا انتظار کیا، لیکن پھل نہ آیا۔ اب لوگ آگے ڈڑا کر شکایتیں لے کے آج ایک آتا، کل دو آتے، تین آتے، بار بار جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت لے کے آ رہے تھے کہ محبوب آپ نے ہمیں روکا، منع کیا تو ہم رک گئے، ہم نے پیوند کاری نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھل آیا ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، فرمایا تم بار بار جو شکایتیں لے کے آ رہے ہو، فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو۔ انہیں کہا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو، جاؤ پھر جو دل میں آئے جا کے کرو۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو۔ اب اس حدیث کا سیاق و سباق چھوڑ کر صرف اتنے لفظوں کو لے کر آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک پر اور ان کے دنیاوی معاملات کے لحاظ سے جو ان کا علم ہے اس پہ یہود و نصارہ کی طرف سے یہ اعتراض ہے۔ اعتراض دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک تو وہ طبقہ جو روشن خیال، جو ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ ہمیں کوئی بات ڈھونڈے معاذ اللہ نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو ہم بتائیں انہیں کہ تمہارا نبی بس دین تو جانتا تھا، معاذ اللہ دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ دیکھو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے معاملات کا نہیں پتا، تم دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو۔
انہوں نے یہ خود کہا، یہ خود ان کا فرمان ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے شب و روز کلمہ پڑھنے کے باوجود اس بارے میں گزرتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی حدیث ملے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں، اس چیز کا علم نہیں. وہ بھی یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کو ہم نہ کہتے تھے کہ نبی کو نماز روزے حج کا تو پتہ ہے، ان مسائل کا تو پتہ ہے، دنیا کے معاملات کا کوئی پتہ نہیں، اس لحاظ سے ان کے پاس علم نہیں. یہ دو طرح کے لوگوں کے اعتراض کا آج ہمیں سامنا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ہرگز مطلب نہیں کہ لوگوں تم تو دنیا کے معاملات جانتے ہو اور میرے پاس اس کا علم نہیں. جب بار بار لوگ شکایتیں لے کے آ رہے تھے تو میرے نبی نے غصے میں آ کر یہ کہا، یہ فرمایا کہ جاؤ تم دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو، اگر تم سے صبر نہیں ہو رہا کہ تم صرف پیمند کاری کر کے پھل لے رہے تھے، میں تمہیں اس سے اگلا جہاں بتانے والا تھا، تمہیں اس سے اگلا جہاں بتانے والا تھا کہ تمہارے پاس صرف طریقہ ایک ہی تھا پھل لینے کا. میں تمہیں بتانا چاہتا تھا یہ کام نہ کرو، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کثیر پھل عطا فرما دے گا. لیکن اس کے لیے صبر ضروری تھا. تم آگے اسی وقت میں کہ پیمند کاری کر کے جس وقت میں پھل ملتا تھا ہمیں فوری طور پہ اسی وقت میں مل جاتا. اگر انتظار کرتے آنے والے وقت میں اللہ تمہیں اس سے بھی دگنا پھل عطا فرما دیتا. میرا نبی تو وہ ہے کہ وہ حضرت انس بن مالک کے لیے صرف دعا فرمائیں تو دعا کا فائدہ یہ ہو کہ بقیہ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگے، اور نبی کی صرف دعا کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگے. سبحان اللہ. تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پھل کس طرح پیدا ہوتا ہے اور کس طرح پیدا نہیں ہوتا، کس طرح کم ہوتا ہے، کس عمل سے زیادہ ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ساری زندگی دیہات میں گزاری ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھوپڑی میں بچپن گزرا ہے، پھر مکہ شریف کے باغات میں وہ ساری جوانی گزری ہے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے. اور کیا گاؤں دیہات کے رہنے والوں کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ کھجور کا پھل حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ میرے نبی ان کا طریقہ بدل رہے تھے کہ ساری زندگی تم نے اس انداز میں پھل لیا ہے، میں تمہیں اسے اگلا جہاں بتاؤں گا کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو گے. رب ذوالجلال تمہیں نہ تو پیمند کاری کا محتاج رہنے دے گا، اللہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے سے بھی زیادہ پھل عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. لیکن جس وقت ان سے اس لحاظ سے صبر نہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ بار بار شکایتیں کی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرما دیا انتم اعلم بامور دنیاکم. یہ غصے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. اب یہاں پہ یہ کہنا کہ معاذ اللہ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ان کے پاس علم نہیں تھا اور آج ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، ہمیں اس لحاظ سے کہ زراعت کے لحاظ سے کہ ایک زمین سے جو مثال کے طور پہ 1 من وہاں سے پھل حاصل ہوتا ہے تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ 2 من لینا ہو تو طریقہ کیا ہے. تو معاذ اللہ نبی کو تو اس لحاظ سے پتہ ہی نہیں تھا. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں، جو صحائف ہیں، 71 کتابوں کا میرے پاس علم، جن میں کتابیں بھی ہیں، جن کے اندر صحائف بھی ہیں، 71 کتابوں کا میرے پاس علم موجود ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا فی جمیعہا، ان تمام کتابوں کے اندر میں پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان اللہ عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبة بين الرمال دنياكم. فرمایا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اندر جو انسان سب سے آخر میں پیدا ہوگا اس آخری انسان تک
حضرت آدم سے لے کے اس دنیا کے آخری انسان تک سب کی عقلوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھو، اور اس کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل ایک طرف ہے، فرمایا تمام لوگوں کی عقل مل کر میرے نبی کی عقل کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح پورے صحرا کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ وہب بن منبہ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی کہتے قرآن کا بھی علم جتنا اس وقت نازل ہوا، اور فرمایا کہ پہلی آسمانی کتابیں ساری پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جمیع نبی اس میں ہیں، اور دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان آئیں گے، بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ اس کے اندر اپنی عقلوں پہ ناز کرنے والے آئیں گے، فرمایا سب کی عقلیں اکٹھی کر کے ایک طرف رکھو، میرے نبی کی عقل کے مقابلے میں یوں ہے ایک طرف صحرا ہو اور دوسری طرف ریت کا ایک ذرہ ہو، فرمایا سب کی عقل ریت کے ذرے کی حیثیت ہے، اور ہمارے نبی کی عقل مبارک جو ہے اس کی حیثیت صحرا والی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس لحاظ سے بھی علم دیا ہے، یعنی آج لوگ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو اسلام صرف مسجد کا دین ہے، وہ دنیاوی معاملات کا دین نہیں۔ تو میں اس پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، دینی لحاظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اور آج کی بڑی بڑی ریسرچ اور سائنس بھی اس فرمان کو پڑھ کے ریسرچ کر کے مانا کہ نبی کا جو فرمان تھا آج صدیوں بعد تجربہ کیا ہے 100% سچا ثابت ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی کا جو ایک پر ہے، دو پر ہوتے ہیں مکھی کے، فرمایا ایک پر کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے شفا رکھی، فرمایا جس وقت وہ کسی کھانے والی چیز میں گرتی ہے اپنا بیماری والا پر جو ہے اسے کھانے میں پہلے ڈالتی ہے، اور جو شفا والا پر ہے اسے نہیں ڈالتی، فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ، فرمایا ایک میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ جو پر اس نے بیماری والا کھانے والی چیز میں پہلے ڈالا، اس کھانے والی چیز میں جو جراثیم پیدا ہوئے، فرمایا دوسرا پر جب اس کے اندر تم ڈبو دو گے وہ جراثیم اس پر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا پہلے، اب دیکھو میرے نبی کا علم یہ بھی پتا ہے مکھی جب گرتی ہے تو پر سب سے پہلے ڈالتی کون سا ہے، فرمایا وہ اپنے بیماری والے پر کو شفا والے پر پہ مقدم کرتی ہے، پہلے یہ عادت ہے اس کی، پہلے بیماری والا پر لگے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تم کیا کرو، دو حکم دیے، فرمایا فَانْقُلُوهُ، اس مکھی کو ڈبو دو، پورا ڈبو دو، وَانْقُلُوهُ، پھر اسے باہر نکال دو۔ اب مکھی کے گرنے سے جو کھانے میں نقصان ہوا تھا تمہارے ڈبونے سے شفا والا پر لگے گا، اب وہ جراثیم اس سے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ یہ طبیعت مانے تو کھا بھی لو، میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ جو نقصان کا اندیشہ تھا کہ مکھی کے گرنے سے جو جراثیم اس میں چلے گئے ہیں، فرمایا تمہارے ڈبونے سے وہ جراثیم تو ختم ہو گئے، لیکن دل مانے تو کھا لو، نہیں دل مانتا تو نہ کھاؤ، یہ کوئی زبردستی نہیں کہ تم نے کھانا ہی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اب جو نقصان تھا اس کے گرنے سے تمہارے ڈبونے سے وہ نقصان ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت کون سا ریسرچ سینٹر بنا ہوا تھا مدینہ شریف میں، یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے جو امتیوں کے دلوں کو ہی نہیں، مکھی کے پر پہ کیا اثرات ہیں میرے نبی مکھی کے پر کو بھی جاننے والے ہیں۔ ایسی نگاہ نبوت ہے، فرمایا کہ جراثیم کہ آج وہ مکھی کا پر چھوٹا سا، پھر اس کے اوپر جو جراثیم ہیں جو آج دیکھنے کے لیے کئی جو نئی ایجاد شدہ خوردبینیں ہیں اس سے جا کے بھی ہو سکتا ہے وہ جراثیم نظر نہ آئیں، لیکن یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے۔
جراثیم بھی دیکھے ہیں شفا والے پر پہ، جو اس کے انٹی چیزیں تھی میرے نبی نے وہ بھی دیکھ لی ہے، اور دیکھ کے فرما دیا، بتا دیا کہ ایک پر پہ جراثیم نقصان کے اثرات ہیں، دوسرے میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ سارا ڈبو گے اللہ بیماری والے اثرات ختم کر دے گا، کھانے میں شفا داخل فرما دے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھ کے اس پہ باقاعدہ پھر سائنس نے ریسرچ کی اور دیکھا، مکھی کو ڈبو جب گری اسے بغیر ڈبوئے نکالا تو جو اثرات کھانے میں جراثیم کے موجود تھے، لیکن جب دوبارہ مکھی اس کے اندر گری اس کو ڈبویا گیا تو وہ سائنس اس تجربہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی صدیوں پہلے بغیر کسی تجربے کے نبی نے جو بات بتائی تھی آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آج ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ فَالَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ، کہ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ تنزیہُهُ ان یقع قبرہ فی شیء من ذالک بخلاف مخبرہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر مذاق میں جسے ہم مذاق کہتے ہیں، مذاق میں بھی حضور اگر کوئی کسی چیز کی خبر دے تو یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ مذاق میں بھی ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ بے شک بے شک، مذاق میں بھی کسی چیز کی خبر دے تو وہ خبر 100% سچی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بوڑھی خاتون جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو میرے محبوب نے مزاح کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ اب جس وقت انہوں نے سنا تو وہ پریشان ہو گئی، اب یہ ہے تو مزاح تھا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو محبوب بتاؤ وہ پھر کہاں جائیں گی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی، وہ اگر بوڑھی ہو کے بھی کوئی دنیا سے فوت ہو جنت میں جانے لگے گی تو اللہ جوانی والی عمر عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مزاح میں بھی میرے نبی کی بات سچ تھی، فرمایا جنت میں بوڑھی اس لیے نہیں جائے گی کہ جنت میں جب جانا ہوگا جس نے داخل ہونا ہوگا اللہ بڑھاپے والی عمر ختم کر کے جوانی والی عمر عطا فرما دے گا۔ اب اس پہ فرمایا کہ لا سہوا ولا غلطا ولا جدا ولا مزحا، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو ارادتاً، نہ بھول کر، نہ سنجیدگی میں، نہ مزاح میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے معاذ اللہ جھوٹ نہیں نکلا۔ جس حالت کیسی بھی ہو ارادہ کر کے بولنے، بھول سے کوئی زبان سے کوئی لفظ نکل آئے، سنجیدگی کی حالت ہو یا مزاح کی حالت ہو، ہمیشہ ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جس وقت دیکھا کہ ایک مسلمان کی جو ہے وہ میت جو ہے لاش کوئی یہودیوں کے ایریے سے ملی جن سے معاہدہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے، تو جس وقت وہ لاش ملی تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جہاں سے ملی پتہ تھا کہ ہمارا انہوں نے ہی ہے، تو آپ نے چونکہ قاتل کا یعنی کنفرم پتہ نہیں تھا اس لیے قصاص تو نہ لیا گیا، لیکن آپ نے یہودیوں کو کہا کہ اب ہمارا تم سے وعدہ ختم، اب تم نکل جاؤ یہاں سے۔ جس وقت مدینہ شریف سے یہودیوں کو نکالنا چاہا تو یہودیوں کا جو بڑا لیڈر تھا ابن ابی حکیک وہ سامنے آ گیا، اس نے آ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جو کام تمہارے نبی نے نہیں کیا وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یعنی مزارے بنا کے گئے ہیں، یعنی ہم تمہارے کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، مزارے ہیں ہم تمہارے، اور یہ ہماری ڈیوٹی تو تمہارے نبی نے لگائی، انہوں نے ہمیں یہاں رہنے دیا اور تم آ کے ہمیں یہاں سے نکال رہے ہو۔ اے عمر جو کام تمہارے نبی نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟
تم مخالفت کر رہے ہو ان کی. جس وقت یہودیوں کے اس لیڈر نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کر رہے تھے اس وقت میں بھی موجود تھا. میرے نبی نے تمہیں رہنے ضرور دیا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر. وہ وقت یاد کرو اے ابن ابی، وہ وقت یاد کرو جب تمہیں مدینہ خیبر سے نکال دیا جائے گا، جب تمہیں خیبر کے مقام سے تمہیں نکال دیا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا نقرکم الی ما شاء اللہ، ہم تمہیں یہاں تب تک رہنے دیں گے جب تک میرا رب چاہے گا، میرا رب چاہے گا تب تک ہم تمہیں رہنے دیں گے. اور وہ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وقت یاد کرو، وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں اے یہودیوں خیبر سے نکال دیا جائے گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ پکا کر کے نہیں گئے، وہ تمہیں یاد دلا رہے تھے کہ اے یہودیوں وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا. تو لہٰذا وہ وقت اب آ چکا ہے. میرے نبی نے وعدہ کرتے ہوئے جب یہ فرما دیا تھا تو اس لیے اب تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. اب جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنائی کہ اے ابن ابی وقت یاد کر جب تمہیں خیبر سے نکال دیا جائے گا. آگے سے وہ یہودیوں کا جو بڑا سردار تھا وہ کہنے لگا کانت ہذہ حذیلۃ، کہنے لگا کہ مجھے بھی یاد ہے تمہارے نبی نے یہ بات فرمائی تھی لیکن انہوں نے یہ بات مذاق کے طور پہ کہی تھی. معذرت یہ مذاق کیا تھا انہوں نے کہ وقت یاد کرو جب تمہیں خیبر سے نکال دیا جائے گا. تو انہوں نے یہ کوئی حقیقت میں نہیں کہا تھا، مذاق میں کہا تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابن ابی کی بات سن کے یہ جملہ کہا، فرمایا کہ تمہاری ہلاکت ہو، تم نے نبی کے مذاق کو اپنے مذاق پہ قیاس کیسے کیا؟ یہ عام انسان تو کہہ سکتا ہے کہ تم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا، میں تو مذاق کر رہا تھا. فرمایا یہ تو عام انسان کی بات ہے. نبی وہ ہے جو مذاق میں کوئی بات کہے وہ بھی حق ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی نے اگرچہ مذاق میں یہ بات کی تھی لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے وہ مذاق میں بھی کوئی بات کرے تو سچ فرماتے ہیں. اس لیے ان کی یہ بات بقول تمہارے اگر مذاق کے طور پر بھی ہے لیکن یہ تمہارے لیے مذاق ہوگا، ہم تو اس بات کو حق سمجھتے ہیں. نبی مذاق میں بھی جس چیز کی خبر دے کے گئے ہیں اس میں اور سنجیدگی میں کی ہوئی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی حقانیت اور جتنی سچائی سنجیدگی میں کی ہوئی بات کی ہے اتنی ہی ہم ان کی مذاق کے اندر کی ہوئی بات کو بھی اتنی ہی حقانیت پہ ہم محمول کرتے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے ابن ابی یاد کر جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا. اگرچہ مذاق میں ہے لیکن نبی کا یہ فرمان بھی سچ ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ مذاق میں بھی بولے تب تک ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا. وحی آتی ہے پھر بولتے ہیں. وہ جو بھی بولے مذاق میں سنجیدگی میں بھول کے کوئی لفظ نکل آئے یا ارادتاً بولے، عقیدہ یہ ہے جو بھی بولتے ہیں نبی کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام.